نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کل سورۃ العصر کے ابتدائی آیات پر گفتگو ہوئی تھی۔ والعصر اس میں اللہ تبارک و تعالی قسم کہتے ہیں کہ قسم ہے اس عصر، انقلاب اور دور تغیرات کی۔ ان الانسان لفی خسر، جو پچھلے دور کو ختم کرتا اور نئے دور کی بنیاد رکھتا ہے کہ نوع انسانی کے لیے دنیا میں نقصان و ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر ہاں وہ نفوس قدسیہ جو قوانین الہیہ پر ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے۔ یہاں پر جو لفظ آمنو ہے اس پر تفصیلاً عرض کیا گیا تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی کامیابی کی علامات کیا ہوں گے؟ کون سے ایمان والے کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اس میں سورۃ المؤمنون سے کچھ آیتیں پیش کی گئی تھی۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیت ہے قد افلح المؤمنون، بلا شبہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ اب جو ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں ان کی عادات اور ان کے کردار اور ان کے اعمال بتائے جاتے ہیں، علامات ذکر کیے جاتے ہیں کہ ان کی کیا علامتیں ہیں۔ ایک علامت یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون ایمان لانے والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، یعنی وہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے جو نماز میں خشوع اور خضوع، عاجزی، انکساری رکھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے غرور اور تکبر کو وہ چھوڑ جاتے ہیں، انسانیت کے لیے وہ خیر کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری علامت یہ تھی والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب مومن وہ ہے جو فضولیات اور لغویات، بے معنی اور بے مقصد قسم کے باتوں اور مجلسوں سے اعراض کرنے والے ہوں، جو نکمی باتوں سے رخ پھیرے ہوئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے میں سرگرم ہے، زکوٰۃ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ یوں نہ ہو کہ لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے حاضر ہو تو زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اپنی جانب سے احسان کرے، زکوٰۃ کو اپنا مال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی جانب سے آزمائش اور دوسروں کا حق سمجھا جائے۔ اس کے بعد تھا والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھے نمبر پر چوتھی علامت تھی کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنے سطر کی نگہداشت سے کبھی غافل نہیں ہوتے، یعنی اپنی نفسی خواہشات کی لپیٹ میں اس حد تک نہیں آتے ہیں کہ وہ الہی قوانین کو اس میں نظر انداز کر جائے، نفسانی خواہشات کے تکمیل میں وہ الہی ضابطوں اور قانون کو پامال کر دے۔ اس کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکم الہی کی تعمیل نہیں ہوتی، حکم الہی سے روگردانی اور سرکشی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نسل انسانی کے ایک تسلسل کو رکھنا چاہتے ہیں اور ان کی پرورش کرنا چاہتے ہیں،
تاکہ وہ بہتر پرورش پا کر انسانیت کے لیے وبال جان نہیں بلکہ انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور صورت پر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا۔ جب یہ نفسانی خواہشات اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے ضابطوں اور قانون کے مطابق ہو تو وہاں پر نسل انسانی کا بقا ہوتا ہے اور اس کی نسل کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ جس طرح نام تعارف کا ذریعہ بنتا ہے ویسے اس کی تخلیقی نسل بھی اس کے لیے تعارف کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ اس انسان کے اعزاز اور اس کی اہمیت کا باعث بنتا ہے۔ اور جو اولادیں بغیر نکاح کے اور شرعی قوانین اور ضابطے کے حد سے ہٹ کر پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی باقاعدہ اس معیار کی پرورش اور تربیت نہیں ہوتی ہے جو پرورش اور تربیت اللہ رب العزت کو مقصود ہے اپنے والدین کے ذریعے سے، کیونکہ اپنے اولاد کے ساتھ والدین کے دل دھڑکتے ہیں اور ہر لحاظ سے اور ہر لمحہ ہر موقع پر ان کو یہ فکر لائق رہتی ہے کہ ہمارے اولاد کی کیا تربیت ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر خامیاں ہیں، کیا اس کے اندر کمیاں ہیں۔ وہ تمام تر کمی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کمی اور کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے ایک کامیاب اور بہترین انسان پرورش پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ایسے غلط راہوں کو روکتا ہے انسانی تولید کے لیے جو انسانی فطرت اور اللہ رب العزت کے قانون کے خلاف ہو۔ یہ چوتھی علامت تھی، اور پانچویں علامت یہ بتائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ چند آیت بعد میں ہے۔ نیز جن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، مومن کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر اسے کوئی امانت الہی طور پر عطا ہوئی ہو تو اس کا بھی اس کے پاس لحاظ ہو، اس کا خیال رکھے، ہمیشہ اس کا احساس رہے۔ اور اگر کسی بندے کی جانب سے اس کے پاس کوئی امانت ہو یا کوئی وعدہ کیا گیا ہو تو اس کا بھی اسے پاس رکھتا ہو، ہمیشہ یہ احساس اسے لائق ہو کہ یہ فلاں کی امانت ہے، میں نے اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، فلاں سے میں نے فلاں معاملے میں وعدہ کیا ہے تو میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں المؤمن اذا وعد وفاہ، تو کیا المرء اذا وعد وفاہ، کہ بندے کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر وہ وعدہ کرے تو پھر اس وعدے کی تکمیل کرے۔ اور منافقوں کی علامت میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ منافق کی ایک علامت بھی یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوایا جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے گا۔ ویسے تو کئی سارے علامت ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس میں وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ تین خاص طور پر علامتیں اس کی بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب وعدہ کیا جائے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کامیاب مومن کے لیے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا جو امانت کا لحاظ رکھے۔ اب لوگ عموماً امانت صرف اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ اگر کوئی چیز اس کو پکڑا دیا جائے تو اس کو امانت سمجھتے ہیں، باقی جو اسے ذمہ داریاں سونپی گئی ہو ان کو وہ امانتوں میں شمار نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً کسی کے پاس امامت کی ذمہ داری ہے تو اس میں خیانت کرتا رہے، کسی کے پاس پڑھانے کی ذمہ داری ہے وہ اس میں خیانت کرتا رہے، کسی کے پاس دفتری ذمہ داری ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا رہے، کسی کے پاس ڈاکٹری کی ذمہ داری ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا رہے، کسی کے پاس چوکیداری کی ذمہ داری ہے وہ اس میں خیانت کرتا رہے۔ اس لیے کہ جو بھی چیز اس کی ذمہ داری میں دی گئی ہے وہ اس کے لیے امانت ہے۔ پڑھائی میں اگر ان کے پاس کسی کے بچے سپرد ہیں تو وہ اگر اپنے پڑھانے کی اس ذمہ داری کو صحیح معنوں میں نہیں نبھائے گا تو وہ ان اولاد کے دیے ہوئے وقت میں خیانت ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے۔ وعدہ یہ ہے کہ جو بھی جس کے ساتھ جس چیز کا بھی وعدہ کرے، اب وعدہ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کام کا وعدہ کیا گیا ہے، ذمہ داری سونپنے کے بعد ذمہ داری نبھانے کا وعدہ لیا جاتا ہے، اگر ذمہ داری نہیں نبھائی جاتی تو ایک لحاظ سے وعدہ خلافی بھی کی جاتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ اس ذمہ داری کو اسی معیار پر نہیں نبھاتا تو ذمہ داری لیتے ہوئے جو وعدہ کیا گیا ہے کہ میں مریضوں کے لیے باقاعدہ مسیحا بن کر ان کے غمخواری کروں گا، ان کے لیے فکر مند رہوں گا، یہ سارے وعدہ خلافی بھی اس کے تحت آتے ہیں۔
یعنی جو بھی امانت ہے اس امانت کو واپس اپنے وقت پر سپرد کرنا یہ بھی ایک وعدہ ہے، لہٰذا ہر امانت کے ساتھ ایک وعدہ بھی ہے۔ اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ میں وہ وعدہ خلافی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا امانتوں کو صرف اس چیز میں نہ سمجھا جائے کہ ہاتھ در ہاتھ کوئی چیز حوالہ کیا گیا ہو تو اسے امانت سمجھا جائے، لہٰذا جس شخص کے پاس جو بھی ذمہ داری ہے وہ اس کے پاس امانت ہے، لہٰذا انہیں امانتوں کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور چھٹے علامت کے طور پہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی وہ مومن کامیاب ہے جسے اپنے نمازوں کی فکر لاحق رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نماز تو پڑھے لیکن نماز کے بعد اسے اپنے نماز میں کیے گئے وعدوں کا کوئی پاس نہ ہو، اس کا کوئی احساس نہ ہو، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران انسان کے اندر جو احساسات اور جو تصورات ہونے چاہیے ہے وہ ہر تصور اللہ کے حضور ایک وعدہ ہے۔ قیام میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ بھی ایک وعدہ ہے ایک علامت کے طور پر، رکوع میں جانا بھی یہ ایک وعدہ ہے، ان کے احکام کی پیروی کا حتی الامکان یہ اس کی ایک علامتی اظہار ہے۔ سجدے میں جانا یہ بھی اللہ کے حضور بزبان حال ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، اس اعتراف کا اسے ہمیشہ احساس رہنا چاہیے۔ اور خاص طور پر قیام کے حالت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستہ دکھا دے ہمیں، اور اس راستے کی ساری وضاحت وہ کرتے ہیں نماز میں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور اس کا اعتراف نماز میں کرتا ہے اور پھر اسی کی مدد چاہتا ہے تو اسی کی مدد کے تحت جب وہ راستے کے لیے دعا مانگتا ہے کہ سیدھا راستہ دکھا دے، اور پھر اللہ رب العزت سیدھا راستہ پورے قرآن مجید کی صورت میں اسے عطا کرتا ہے۔ اور نماز کے اختتام کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو تمام تر ان مراحل میں جو ان کی زندگی میں پیش آتے ہیں وہ لمحات، اس میں پھر وہ نماز کے وعدوں کو بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور کیا کیا وعدے کر کے آیا تھا۔ لہٰذا وہ شخص جو نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلتا ہے تمام تر ہر قسم کے معاملات کرتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتے ہوئے اسے اپنی نماز کی فکر ہمہ وقت لائق رہتا ہے کہ کہیں میں ایسا معاملہ نہ کر جاؤں جو الہی قوانین کے خلاف ہو، جو میری نماز کے تمام تر ارکان کو ضائع کر دے اور نماز میں کیے گئے وعدوں کو پامال کرنے کا سبب نہ بنے۔ اولئک هم الوارثون، یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ورثہ پانے والے ہیں۔ جس مومن میں یہ ساری علامتیں پائی جاتے ہیں وہی مومن ہے جو اللہ رب العزت کے یہاں کیے گئے وعدوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومن کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کے نتیجے میں جو انعامات ہیں اس کے پانے کا حقدار بنے گا۔ اور اس کے بعد سورہ عصر میں الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات کا تذکرہ ہے۔ تو عمل الصالحات سے پہلے ایمان کا تذکرہ ایک اور لحاظ سے بھی ہو کہ ایمان ایک لحاظ سے نظریہ انسانیت بھی ہے، کیونکہ انسان جب کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو کامیاب زندگی کے لیے اس کے نصب العین کا تعین ہونا بھی لازمی ہے۔ نصب العین یعنی زندگی کا مقصد متعین ہونا، تو زندگی کا مقصد ایمان کے راستے سے متعین ہوتا ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی کے سفر کو طے کرنا چاہے اور اس کی زندگی کے اس سفر کے لیے کوئی نصب العین نہ ہو۔ اور پیچھے ابتدائی آیت میں جو زمانے کی قسم کھا کر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان کا پالا ہمیشہ خسارے سے پڑا ہے، تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا اگر جائزہ لیا جائے تو کوئی بھی کامیاب انسان ایسا نہیں ہے کہ اس نے زندگی کے نصب العین کے تعین کیے بغیر کوئی کامیابی حاصل کیے ہو۔ لہٰذا نصب العین جو ہے وہ ایمان کے راستے سے ہے۔ ایمان کے راستے سے ایسے ہے کہ انسان کی نیت اور اس کا یقین اس حد تک آئے کہ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ رب العزت پر، کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، جیسا کہ جن صفات اور جو نام ہے اس کے ان تمام ناموں اور صفات کے ساتھ جو اللہ رب العزت متصف ہے، ان تمام ناموں اور صفات کے ساتھ میں اس پر ایمان لایا۔
وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے قبول کیے تمام تر اس کے احکام کو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کے اقرار اور قلب کے تصدیق کے ساتھ، کہ زبان نے جن باتوں کا اقرار کیا ہے دل نے گہرائی کے ساتھ اس کے تصدیق کر دی ہے، اب اس کے بعد ایمان کے راستے اس میں کوئی تردد نہیں آنی چاہیے ہے۔ اور پھر ایمان اس لحاظ سے بھی ایک نظریے کا نام ہے، کیونکہ ایک اقرار جب انسان کر لیتا ہے اور دل سے اس کا تصدیق کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں تردد نہیں آنا چاہیے ہے، یہ اس کا مستقل ایک نصب العین ہونا چاہیے۔ اسی نصب العین کے ساتھ جتنے بھی وہ اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا دار و مدار بھی اسی نیت پر ہوتا ہے۔ اعمال کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار اعمال کی خوبصورتی پر نہیں ہے بلکہ نیت کے بہتری پر ہے۔ اگر نیت اس کا بہتر ہو، نصب العین بہتر متعین ہو اس کا، تو اس کے تمام تر اعمال بہتر جائیں گے، لیکن اگر اس کا نیت درست نہ ہو، نصب العین بہتر متعین نہ ہو، تو وہ جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اعمال اس کے لیے مناسب نہیں رہیں گے۔ اور پھر اسی ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نیت درست نہ ہو تو پھر اسی طرح سورۃ الماعون کی 4 نمبر آیت جو آخری پارے میں ہے کہ فویل للمصلین، سو ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز کا جو تقاضا اس کے اندر ہے تو وہ اس کی نیت پر ہے۔ اگر اس کا نیت درست ہے، نصب العین درست ہے، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں وہ سچا ہے، تو پھر وہ جو بھی نماز پڑھے گا اس نماز کا ایک بنیادی مقصد ہے جو اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے۔ اگر وہ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا نہ کرے، اسی طرح کے ایمان بھی ہے، یعنی ایمان اگر انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا نہ کرے، ایمان لانے سے پہلے بھی انسان کے اندر جو عادتیں ہیں، ایمان لانے کے بعد بھی وہی عادتیں برقرار رہیں، وہی ان کے کردار اور وہی اس کی اطوار رہے، تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح یہاں پر نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر نماز انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے تو وہی نماز انسان کے لیے کامیابی کا راز ہے، لیکن اگر تبدیلیاں پیدا نہ کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی انہیں یہ احساس نہ ہو کہ صرف نماز کو علامت کے طور پہ ادا نہیں کرنا ہے بلکہ نماز کے تقاضوں کی تکمیل بھی کرتا ہے۔ اور آگے وضاحت بھی کی ہے جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز صرف اس لیے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور اس کے بعد جو بھی جی میں آئے وہ کرتا جائے، ایسے نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ایسے ایمان کا کوئی فائدہ ہے کہ مومن تو انسان کہلائے لیکن مومن کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کا کوئی تکمیل نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے ایک مقام پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، کہ تمہاری امید اور تمہارے خواہش پر کوئی دار و مدار نہیں ہے، ولا امانی اہل کتاب، نہ اسی طرح پچھلے اہل کتاب والوں کی امیدوں کا کوئی اعتبار تھا، اس لیے کہ صرف امیدوں اور خواہشوں پر کچھ نہیں ہوتا ہے، عملی طور پر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برے عمل کریں گے اس کو اس کا جزا ملے گا۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ ایمان کے مطابق اعمال کرنا بھی لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے وہ عامل الصالحات۔ صرف ایمان لانے سے انسان کی ذمہ داریوں کی تکمیل نہیں ہو جاتی، بلکہ ایمان لانے کے بعد جو ایمان وہ لایا ہے، جو اس کا نیت ہے، جو اس کا نصب العین ہے، اس کا عملی مظہر بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس کا عملی مظہر نہ ہو تو کیسے یہ ثابت ہو کہ فلاں شخص ایماندار ہے اور فلاں ایماندار نہیں؟ لہٰذا اس ایمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو ظاہری طور پر لانے کے لیے اعمال لازمی ہے، جسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا تعلق لازمی ہے، اور ایمان اور عمل صالح اس لیے بھی لازمی ہے کہ ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے معاشرے میں کہ وہ اپنے آپ کو انسانیت کا خیرخواہ ثابت کرے، ایمان کے دعوے دار ہوں، ایمان کے ابتدائی علامات بھی وہ ظاہر کرے، لیکن عمل میں جب وہ دیکھا جائے اس کو تو ان کے اعمال الہی ضابطوں اور قوانین سے ٹکراتے ہوں۔ لہٰذا جب کسی انسان کے اعمال ایمان کے مطابق نہ ہو، جو ایمان کی تقاضے ہیں،
تو اس سے سمجھا جائے کہ یہ شخص محض زبانی جمع خرچ کر رہا ہے، اس کا عمل صالح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے آل عمران جو صورت ہے اس کے آیت نمبر 142، آیت نمبر 142 میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو محض ایمان کا دعویٰ کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ایمان اور عمل کی آزمائشوں سے تمہیں گزرنا نہیں پڑے گا، حالانکہ ابھی تو وہ موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر نمایاں کر دی، تاکون لوگ راہ حق میں پوری کوشش کرنے والے ہیں اور کتنے ہیں جو مشکلوں اور شدتوں میں ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ لہٰذا عمل صالح اس لیے بھی لازم ہے کہ اللہ رب العزت عملی طور پر اس انسان کا یہ جائزہ لے، تاکہ آئندہ کل کو جب روز محشر ہو تو اس کے سامنے اتمام حجت کے لیے اس کا کردار بھی سامنے ہو، کہ اس کو سزا دینے کے لیے یا اسے بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت اس کے کردار کو سامنے رکھ سکے کہ زبانی جمع خرچ کے لحاظ سے تو ایمان کا دعویٰ کر لیا تھا، لیکن عمل کے معیار میں تمہاری کمی کوتاہی تھی۔ اور ایک اور صورت میں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم گمان کرتے ہو، لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہی کافی ہو جائے گا اس کے لیے اس کا کہنا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، وهم لا یفتنون، اور اسے آزمایا نہیں جائے گا۔ لہٰذا آزمانا لازم ہے، کیونکہ پچھلے قومیں بھی آزمائی گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو بھی عمل کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اور جو چیزیں انسان اپنے آپ کے لیے بہتر سمجھے اور ان چیزوں کو اپنا نصب العین اور مقصد بنائے، اس کے بعد اس پر ایک اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، یعنی جس چیز کو انہوں نے ایمان کے راستے اختیار کیا اور عمل کے ذریعے سے اس کا اثاثہ بنایا، اس کے بعد اس کی زندگی کا یہ مقصد جب بن گیا ہے تو اس میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ دوسروں تک بھی یہ بلائی پہنچے۔ اور ہر وہ کام ابتداءً انسان کے لیے علم بنتا ہے جب وہ پہلے اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے، اور بعد میں جب وہ اس کی گہرائی تک پہنچتا ہے تو وہ اس کے لیے حق بن جاتا ہے۔ جب وہ اس کے لیے حق بن جاتا ہے تو حق بن جانے کے بعد پھر اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حق دوسروں کو بھی پہنچائے۔ وتواصوا بالحق، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دین حق کی وصیت کرتے رہے۔ یعنی دینی وصیت کے حق کرتے رہے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دفعہ نہیں کہ زندگی میں اس نے کسی کو کہہ دیا کہ دین کو اختیار کر لو، دین کے ذمہ داریوں کو سمجھو، دین کے ذمہ داریوں کا احساس اپنے آپ میں پیدا کرو، صرف اس سے بری ذمہ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے مسلسل ایک ذمہ داری بن جاتی ہے اس کی کہ وہ دوسروں کو پہنچائے۔ کیونکہ ایک انسان جب معاشرتی زندگی میں اپنے لیے الہی قانون کو پسند کرتا ہے اور خود الہی قوانین کے تحت آتا ہے، اور الہی قوانین کے تحت آتے ہوئے اپنی عملی زندگی کو وہ الہی منشا کے مطابق ڈالتا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ اللہ کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ جب اللہ کی قربت وہ حاصل کر لیتا ہے تو ایک اعتبار سے وہ اللہ رب العزت کی زمین پر نافذ کرنے والے نظام کا نمائندہ بن جاتا ہے، وہ چنے ہوئے انسانوں میں سے ہو جاتا ہے۔ هو اجتباکم، جب وہ چنے ہوئے انسانوں میں ہو جاتا ہے تو من جانب اللہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اور جب وہ اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے وتواصوا بالصبر، نے صبر و استقامت کی بھی انہوں نے تعلیم دی۔ یعنی پھر وہ کیا کرے کہ جن لوگوں تک وہ حق بات پہنچاتا رہے اور اس کو حق کا معاون بناتا رہے، ساتھ ملاتا رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تلقین صبر کے بارے میں بھی ہو، کیونکہ حق کو اختیار کرتے ہوئے، حق کے پرچار کرتے ہوئے ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نہ معاشرتی طور پر حق کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ معاملات کے حق میں بنیاد پر حق کو قبول کرتے ہیں۔ جب وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں یا حق کو برداشت نہیں کرتے ہیں تو ان کا بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ اس حق کو اور الہی تعلیمات کو، الہی پیغامات کو، الہی قوانین کو اپنی ذاتی مفادات میں اور ذاتی کاروبار میں اور ذاتی مسائل میں وہ نقصان سمجھتا ہے۔ جب وہ ان چیزوں کو نقصان سمجھتا ہے تو وہ نقصان سمجھنے والا طبقہ اس طبقے کے مقابلے میں جو دین حق کی تلقین کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور الہی تعلیمات کو وہ لوگوں تک پہنچانے کی اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، اس کے مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہاں پر حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی وہ طبقہ جو الہی ہدایات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ طبقہ جو شیطانی خیالات کو لوگوں کے ذہنوں پر ڈالتے ہیں اور خواہشات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان دونوں طبقوں کا ٹکراؤ آتا ہے۔ جب دونوں طبقوں کا ٹکراؤ آتا ہے تو لازمی بات ہے انسانی آزمائش کے لیے وقتی طور پر شیطانی قوتوں کے پاس کسی نہ کسی حد تک اذیتیں پہنچانے کا بھی اختیار ہوتا ہے، لہٰذا ان اذیتوں اور تکلیفوں سے گزرنے کے لیے صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا صبر کے ان مراحل سے گزرنے کے لیے انسان کو باہمی ایک دوسرے سے مربوط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر وہ حق کے اس علمبرداری کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرے، یا پھر اگر ان کے وہ ساتھی اور ان کے ساتھ ربط میں رہنے والے اذیتوں سے دوچار ہو جائے اور اس کی رہنمائی کرنے والے راہ فرار اختیار کر لے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ محمد میں اپنے آیت کا ذکر کیا ہے، اس میں ان چیزوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 29 میں محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو ان کے ساتھ ہے ان کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ منکرین پر سخت گیر ہے۔ منکرین اگر کوئی ناجائز حرکت کرتے ہیں، ظلم اور جبر کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے وہ سخت گیر ہے، یا اگر وہ فکری طور پر لوگوں کو غلط خیالات اور غلط سوچ اور غلط نظریے پہنچاتے ہیں منکرین، تو ان کے خیالات اور نظریات پر وہ سخت گیری کے ساتھ گرفت کرتے ہو، لوگوں کے سامنے ان کے خیالات پر باقاعدہ نظر رکھنے والے ہو، ہمیشہ ان کو سمجھانے والے ہو کہ ان کی یہ خیالات غلط ہے اور یہ لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں، لوگوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس ہو۔ رحماء بینہم، جو ان کے ساتھی ہیں ان کے درمیان وہ رحم و کرم کا معاملہ رکھتے ہو، ہمیشہ ان کے بارے میں فکر مند ہو، ہمیشہ ان کے بارے میں احساس ہو۔ یہ سورہ محمد نہیں تھا، سورہ فتح ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان دشمنان حق کے مقابلے میں نہایت سخت مگر آپس میں نہایت رحم دل ہیں، انہیں تم ہمیشہ اللہ کے آگے عالم رکوع و سجود میں پاؤ گے۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کو آپ ہمیشہ حالت رکوع میں اور سجود میں پاؤ گے، یعنی اللہ کے جانب ہمیشہ رجوع کرنے والے پاؤ گے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے وہ رجوع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ ہمیشہ اپنے رب، اپنے پرورش کرنے والے کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، ان کے تلاش میں رہتے ہیں اور اللہ کی رضامندی ہمیشہ چاہتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہے کہ ہمیشہ معاشروں میں وہ طبقے جو ایک وقت تو وہ باقاعدہ انسانوں کو بلاتے ہیں، دین حق کے دعوے دار رہتے ہیں، دین کے پرچار کے لیے بلاتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتے ہیں، مشکل حالات آتے ہیں ان پر یا ان کے ساتھیوں پر، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، یا تو خود راہ فرار اختیار کرتے ہیں یا پھر خود اپنا وہ نام اور دعوت برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے ساتھی کسی اذیت اور ظلم میں آتے ہیں تو وہ ان ساتھیوں کو مکمل بھول جاتے ہیں، ان ساتھیوں کو اسی ظلم کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے کوئی معاملہ نہیں۔ حالانکہ دین حق پر چلنے والوں کی ذمہ داری اس طرح نہیں ہے
بلکہ یہ ہے جو یہاں پر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ وہ دوسروں کے غلط کاریوں پر سخت گرفت کرنے والے ہوں اور اپنے آپس میں وہ نہایت ہی رحم دل ہو، ان کے ہر معاملے پر اس کا نظر ہو، ان کے ہر پریشانی کا اس کے احساس ہو، اور ہمیشہ ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے میں وہ سرگرم رہے، اور اللہ کے جانب رجوع کرنے والے ہو اور اللہ کی خوشنودی کا ہمیشہ اس میں احساس ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ بظاہر اس کو دین حق کے دعوے ہوں اور ہمیشہ اس کے پرچار میں لگے رہے، مشکل وقت میں یا تو وہ خود راہ فرار اختیار کر لے یا ساتھیوں کو نظر انداز کر لے، انہیں اپنے ظلم و ستم کے سپرد کر دے، تو آدمیوں کو سمجھنا چاہیے ہے لوگوں کو کہ یہ جو دین حق کے دعوے دار یا پرچار کرنے والا تھا، اس نے محض اپنے لیے دینداری کا ایک لیبل چنا تھا، اس کو نہ دینداری کا احساس ہے، نہ دینداری کی اسے فکر ہے، نہ دین حق کے پرچار کا وہ واقعتاً علمبردار ہے، یہ صرف دکھاوے کرنے والا شخص ہے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ کہف کی آیت ہے، سورہ کہف کے آیت نمبر 28 ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار ہیں، تو انہی کے صحبت پر اپنے جی کو قانع کر لو، ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ دنیوی زندگی کی رونقیں ڈھونڈنے لگو، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی تمہارے ٹھہرائے ہوئے قانون نتائج کے مطابق جس کا دل غافل ہو گیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ سورہ کہف کی اس آیت کا مقصد بھی یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو راہ حق کے راہی بنے، تمہارے ساتھ چلتے رہے، تو اپنے دل کو اسی کی جانب متوجہ رکھو، اسی پر قانع رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو ساتھی ہے، تمہارے ہمراہی ہے، وہ تمہارے دین حق کے دعوے کی بنیاد پر تمہارے ساتھ ہو چلے، لیکن بعد میں تم دوسرے جانب جو ادھر ادھر کی دنیوی رونقیں اور آسائشیں تمہیں ملنے لگے تو تمہاری توجہ اس طرف چلے جائے، یا تمہیں حیثیت مل جائے، مقام مل جائے، تمہاری حیثیت اور مقام کے بعد تم اپنے اس بنیادی تمام تر ساتھیوں کو بھول جاؤ اور نظر انداز کر دو، اور ایسے ایسے ساتھیوں کو ساتھ لو جو مالی خزانے اور دولت سے وہ مالا مال ہو، تمہاری نظروں میں اس کی اہمیت ہو، تم ان کی مال اور دولت کی رونق میں اپنے آنکھوں کو لگا دو، اپنی نگاہیں اس طرف موڑ دو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرو، اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے۔ یعنی یہ شخص اگرچہ بزبان وہ دین حق اور دین کی علمبرداری کے دعوے دار تھے، لیکن اس وقت اگر وہ اپنے ساتھیوں میں وہ یہ تمیز نہیں رکھتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کیا روابط رہنی چاہیے، ان کے بارے میں کیا احساس ہونی چاہیے، ان چیزوں کی فکر سے وہ غافل ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں سمجھ جانا چاہیے ہے کہ وہ دین حق کو باقاعدہ چھوڑ گئے ہیں، دین حق کے دعوے داری میں وہ جھوٹے ہیں۔ اگر انہیں ساتھیوں کا احساس نہیں ہے، ساتھیوں کی فکر نہیں ہے، ان کی قربانیوں کا احساس نہیں ہے، ان کے محنتوں کا احساس نہیں ہے، انہیں جوڑے رکھنے کا احساس نہیں ہے، ان کی اذیتوں کی فکر نہیں ہے، تو یہ لوگ محض جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ان کی جھوٹی دعوے داریوں میں نہیں پڑنا چاہیے ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے ہے، یا پھر انہیں احساس دلا دینا چاہیے ہے کہ تم اپنے بنیادی پیغام اور مقصد کو چھوڑ گئے ہو، لہٰذا اپنے مقصد کی جانب رجوع کر لو، توبہ تائب ہو جاؤ، انہیں یہ بتا دینا چاہیے ہے۔ لہٰذا ہماری سورہ عصر کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے ہے؟ سورۃ العصر کا بنیادی طور پر تعلیمی خلاصہ یہ ہے، سورۃ العصر کا تعلیمی خلاصہ کہ قسم ہے زمانے کی، لا بلا شک و شبہ انسان کا پالا ہمیشہ خسارے سے پڑا ہے۔ اگر اس صورت کو ہم قرآنی اصول انقلاب کے طور پر لیں تو قرآنی اصول انقلاب ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے
کہ ہمیشہ جو بھی شخص انسانی رہنمائی کا دعوے دار بنے، اسے جب بھی آپ نے پرکھنا ہو کہ واقعتاً یہ انسانیت کا ہمدرد ہے یا قرآنی ضابطوں کے مطابق انسانیت کی رہنمائی چاہتا ہے یا نہیں، اس خلاصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قسم ہے زمانے کی کہ انسان کا ہمیشہ خسارے سے پالا پڑا ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا نصب العین یہی متعین کیا ہو کہ ایمان لانا ہے، ہم نے ایمان کے راستے جو بھی ہماری ذمہ داریاں بنتی ہے ہم نے ان تمام تر ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے، اور الہی قوانین اور ضابطوں کو ہم نے اپنی زندگی کا قانون بنانا ہے۔ وعامل الصالحات صرف زبانی جمع خرچ پر نہ چھوٹے، جو قانون وہ پیش کر رہا ہے، جس پروگرام کا وہ دعوے دار ہے، وہ تمام تر قانون اس کے عملی زندگی میں ہونا چاہیے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عام انسانوں کو تو یہ احساس دلاتا رہے کہ تم دین حق پر چلو، دین حق کے راہی بنو، دین حق کے پرچار کے علمبردار بنو، میرے کچھ مسائل اور مشکلات ہیں، جب میرے مشکلات حل ہوں گے تو پھر میں بھی یہ سارے عمل کروں گا، پہلے آپ آگے چلو پھر میں بعد میں تمہارے ساتھ آؤں گا، یہ معیار نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ پہ لاگو کرے گا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ تیرے راستے کو اختیار کرتے ہوئے ہم کیا بنیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبثت فیکم عمرا، تمہارے بیچ میں نے ایک عرصہ گزارا ہے، تم نے مجھے کیسے پایا؟ تو جواب ملتا تھا کہ انت صادق و انت امین، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے اور آپ کو دیانتدار پایا ہے، امانت دار پایا ہے۔ سچے پانے کا مقصد یہ ہے جو کچھ کہا وہ خود کیا، عملی طور پر ظاہر کیا، اور جو کچھ تیرے پاس تھا دیانت کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ انسانوں تک پہنچایا۔ ایسا نہ ہو کہ جس نعرے میں علمبردار کا مقصد ہو وہ نعرہ تو آگے کرے، جس نعرے میں قوم کے مفاد ہو اس نعرے کو چھپا کے رکھے، ایسا بھی نہ ہو۔ ہمیشہ بھی اگر وہ کوئی نعرہ اور کوئی علم بلند کرتا ہے تو انسانیت کی فکر پیش نظر ہو۔ تو یہاں پر یہ علامت کے طور پر ہم دیکھیں گے کہ جو بھی انسانیت کی علمبرداری کے دعوے دار بن کر نکلتے ہیں ان کا ایمانی مدار کیا ہے، ایمانی معیار کیا ہے، ایمانی قوانین اس کے سامنے کیا ہے، وہ ان قوانین پر چلتا ہے یا نہیں، عملی زندگی میں جو دعوے ہیں اس کی عملی زندگی میں ہے یا نہیں، اور اگر عملی زندگی میں بھی وہ چیزیں ہیں تو تواصو بالحق، وہ اس ذمہ داری کو حق سمجھ کر باقاعدہ در در پہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں۔ وتواصو بالصبر، جب مشکل آتا ہے تو وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جن لوگوں کو اس نے اس راہ کے راہی بنا کر میدان میں اتارا ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اس کے مشکل گھڑیوں میں، ان کے مشکل حالات میں ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے، اسے تسلی دیتا رہتا ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے ساتھیوں کو تسلی دیا کرتے تھے کہ ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کہ اگر وہ تلقین دیتا رہے تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعتاً الہی راستے کا راہی ہے اور انسانیت کا علمبردار ہے جس میں یہ علامتیں پائی جائے۔ اور اگر وہ ایمانی مدار بھی الہی قوانین سے ہٹ کر ہو، عمل صالح میں اس کا کوئی ایمانی معیار نظر نہ آتا ہو، اور تواصو بالحق اس کی زندگی سے صرف اس حد تک ہو جہاں پر ان کے مقاصد ہو، جب قومی مقاصد ہو تو وہاں پر حق کا تلقین بول جائے، جب مشکلات آئے تو وہ قوم کو بے سہارا چھوڑ کر کہیں جا کر غار میں گھس جائے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، دین کے نام کو استعمال کرتے ہیں، مذہب کے نام کو استعمال کرتے ہیں، انسانیت کی فکر مند ہونے کے وہ محض جھوٹے دعوے کرتے ہیں، وہ انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہے، دین کا راہی نہیں ہے، حق کا دعوے دار نہیں ہے، حق کا پرچارک نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان چیزوں کو بطور علامت سمجھیں اور ہمیشہ جو بھی انسانیت کے خیر خواہی کا علمبردار اٹھے ہم انہیں ان چیزوں پر پرکھیں، اگر اس پر پورا اترے تو اسے ہم صحیح سمجھیں، اگر ان پر نہ اترے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ کے حضور پناہ مانگیں ان کی شر سے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے شر سے بچائیں اور ان سے دور اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.